نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین اجماع، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی بہت بڑی دولت عطا فرمائی. اس نعمت پر جس قدر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا جائے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے. کیونکہ ایمان اور اسلام یہی تو ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہم دنیا میں غریب رہیں، بھوکے مر جائے، کتنی بھی غربت کی زندگی گزار لے جائے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا معاملہ ہے. اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں سکون اور اطمینان اور راحت اسی آدمی کو ملے گا جو شخص ایمان پر وفات پایا، جس کی موت ایمان پر ہوئی ہو. اور ایک لمحہ کے لیے بھی کسی بھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے جو آدمی کفر اور شرک پر بنا ہو، اللہ رب العالمین کے انکار پر بنا ہو. ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے. اسی ایمان اور اسلام کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہوگا. ہر لمحہ اور ہر وقت ہمیشہ کے لیے سکون کی زندگی پایا جائے. اور اگر ایمان پر اس کی وفات نہیں ہوئی ہے، آدمی ایمان کا سودا کر بیٹھا ہے، کفر اور شرک پر بھرا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے ایک لمحہ کے لیے چین و سکون نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کے اندر حاکم ہو، مالدار ہو، کرسی والا ہو، بہت بڑے عہدے والا ہو، بہت بڑا مشہور و پاپولر آدمی ہو، یہ دنیا کی زندگی ہے. لیکن آخرت میں وہی آدمی سرخرو ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، وہی سکون میں ہوگا، وہی راحت میں ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ہوگا. جنت میں وہی جائے گا جو آدمی اللہ پر ایمان لایا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے پر، توحید پر، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوا. اس کی وفات اور اس کی موت ایمان اور توحید پر. اس ناحیے سے ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کو مضبوط بنائیں، اپنے گھر میں، معاشرے میں، سماج میں اسلام کو نافذ کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شادی اور صحابہ کرام. اللہ رب العالمین نے ایسی شریعت ہمیں عطا کی ہے، ایسا دین کو عطا کیا ہے، یا ایسی تعلیمات ہمیں دی ہے کہ اس تعلیم پر یا اس تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارے دین کا فائدہ ہے، ہمارے ایمان کا فائدہ ہے، ہماری دنیا کا فائدہ ہے، ہمارے جسم کا فائدہ ہے، ہماری آخرت کا فائدہ ہے. کتنی باتیں ہو گئی کہ اسلام کی تعلیم پر چلنے میں جہاں ہماری دنیا کا فائدہ ہے وہی ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہے. اللہ نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، ایسا دین دیا ہے جس کے چلنے میں ہماری دنیا بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے، ہماری آخرت بھی ہے. ہر طرح سے ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کی ایک مثال آپ شادی کو لے لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے
ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم شادی بیاہ کریں، یہاں اپنی اولاد کی شادی کریں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ شادی کرو، شادی کراؤ۔ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہے، گھر کا فائدہ ہے، جسم کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں لوگ اسلامی تعلیم سے بہت دور ہو گئے۔ آج ایک مسلمان کی شادی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا واقعی مسلمان کی شادی ہے یا کسی غیر مسلم کی شادی ہے۔ ایسی ایسی رسمیں، ایسی تعلیمات، ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہم ایک مسلمان کی اور ایک غیر مسلم کی شادی میں فرق کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام، وہ لوگ جو اسلام پر قائم رہنے والے، اسلام قبول کرنے والے تھے، سورہ زمین کے سب سے پہلے نمبر پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اسلام کو، قرآن کو پڑھا تھا، حدیث کو سیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانا تھا۔ اس سماج میں شادی بیاہ کا کیا سسٹم تھا، آج کے جمعے کے خطبے مختصر طور پر اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو کنوارے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی شادی کرا دو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے سماج اور معاشرے میں جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرا دو۔ تم میں جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، من عبادکم و امائکم والصالحین من عبادکم و امائکم، حتیٰ کہ وہ لوگ جو غلام اور لونڈی ہیں، نیک ہے، ان کی بھی شادی کا انتظام کرا دو۔ جو آزاد ہے ان کی بھی شادی کا انتظام کر دو، ان کی بھی شادی کرا دو۔ اور جو لونڈی اور غلام ہے ان کی بھی شادی کے بارے میں فکر کرو، ان کی بھی شادی کراؤ۔ اور اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غریب ہے، کمزور ہے، مالی اقدار سے اچھا نہیں ہے، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، شادی کرنے سے روزی ملتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آدمی شادی عفت و حیا کے نام پہ کر رہا ہے، پاک دامنی کے لیے کر رہا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر یہ لوگ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، مال نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو مالدار بنا دے گا۔ پھر لوگوں کو کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، غریب ہے، یہ رشتے سے بند جائے، شادی کر لے اور لوگ ان کی شادی کرا دیں۔ اگر یہ حیا چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غربت کے باوجود بھی اسلامی طریقے پر شادی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا، اس کے دروازے کھول دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانكِحُوا مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تم کو اچھی لگے عورت شادی کر لو، دو دو تین تین چار چار شادی کر لو، اسلام حکم دے رہا ہے۔ ہمارے مذہب کی خوبصورتی دیکھیے، ہمارے مذہب میں شرافت اور طہارت والا آدمی اس کو مانا گیا ہے، ایمان کے اعتبار سے پاورفل کس آدمی کو قرار دیا جا رہا ہے جس کی کئی بیویاں ہوں۔ یہ غلط بات نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ شادی کرے۔ چار شادی اسلام اجازت دیتا ہے، یہ طہارت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے۔ اب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو دیکھ لیجیے، ہندوازم کو پڑھ لیجیے، عیسائیت کو پڑھ لیجیے، دوسرے مذاہب کو پڑھ لیجیے۔ اگر آدمی مذہب پر مکمل طور پر قائم رہنا چاہتا ہے، قوم کا، اپنے دین کا رہنما بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے نمبر اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ شادی پر پابندی لگا دیجیے۔ آپ پابندیوں کو دیکھ لیجیے، راہبوں کو دیکھ لیجیے، اہل کتاب کے علماء کو دیکھ لیجیے، جو پاپ اور پادری ہیں ان کے یہاں شادی کا سسٹم نہیں ہے۔ وہ کتنے گناہ کرے، کتنے حرام راستے، انلیگل راستے اختیار کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جن عورتوں کو تمہیں پسند ہے، ایک سے کر لو، دو سے کر لو، تین سے کر لو، چار سے کر لو، اسلام چار کی اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ شادی کے ذریعے سے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، بدکاری اور حرام راستے سے دور رکھتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نوجوانوں کو تاکید کی ہے کہ معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بھایا ہے اور آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم اگر شادی کی طاقت رکھتے ہو، جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتے ہو، مالی اعتبار سے طاقت رکھتے ہو، تم شادی ضرور کرو، اس لیے کہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔
بغیر شادی کے سماج میں رہنا، کنوارا زندگی گزارنا، یا ہماری خواتین جو بیوہ ہو کر کے دوسری شادی نہیں کرنی چاہتی ہے، یا پھر وہ مطلقہ ہے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، اسلام نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بغیر شادی کے تنہا رہنے سے منع فرمایا ہے۔ تبتل کی زندگی، تنہائی کی زندگی، بغیر شادی کی زندگی، بغیر بیوی کی زندگی، یا اور بغیر شوہر کی زندگی، یہ زندگی اچھی نہیں ہے، یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنا تو انبیاء کا طریقہ ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ترغیب دی ہے، کہا تزوجوا الودود الولود فانی مکافر بکم الامم، اے مسلمانوں شادی کرو محبت کرنے والی خاتون سے، زیادہ بچہ جننے والی خاتون سے، اس لیے کہ اگر تم زیادہ شادی کرو گے تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانی مکافر بکم الامم، میں اپنی امتوں کی زیادتی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے سابقہ لوگوں کو فخر دو، دیکھو میری امت کسی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی ترغیب دلا رہے ہیں کہ شادی کرو، شادی کرو، کیونکہ شادی کرنے سے، جو رشتے میں بدنے سے، شادی کرنے سے اولاد ہوگی، اور اولاد جب ہوگی ایک نسل جاری ہوگی، اور اس بعد اولاد کی کثرت اور بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے امت کی تعداد بڑھے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اور شادی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں آدمی شادی کے ذریعے سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتا ہے، یا اس طریقے سے اپنی نگاہوں اور سرکار کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے پاکی اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے شادی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکیزہ نسل اور پاکیزہ ذریت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی تھی، اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ نے چاروں بیٹیوں کی شادی کی، مگر آپ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سادگی سے شادی کی ہے، کس سادگی سے کم خرچ میں شادی کی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں واللہ جس کو اگر پڑھ کے سنایا جائے تو لوگ بہت تعجب کریں، شادی ایسی ہی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے جو تمام بنی آدم کے سردار ہیں، صابر آسمان پر عرش پر گئے ہوئے تھے، اور کیا خصوصیت اور کیا فضیلت کی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، مگر آپ نے جو 11 خواتین سے شادی کی، شادی کیسی تھی، سادگی کیسی تھی، اخراجات کتنے کم تھے، پیسے کتنے کم لگے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہن مؤونہ، اور ایک اور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ دیکھو جس شادی میں سب سے کم خرچ ہو وہ شادی برکت والی ہے، نکاح میں برکت اس کو حاصل ہوتی ہے، سب سے بڑی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے، فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کی شادی میں کم خرچ لگا ہو۔ مطلب مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس درہم و دینار ہے، تو ہم شادی ایسی کریں گے کہ شاید کہ گاؤں اور شہر میں کسی کی شادی ہوتی ہو، پاپولر بننا چاہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سب سے پاکیزہ اور برکت والی شادی وہ شادی ہے جس شادی میں سب سے کم خرچ ہو۔ مسلمانوں پر کتنا افسوس کیا جائے، تعلیم کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری جگہوں پر تعلیم، دوسری جگہوں پر مال خرچ کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ہمارا سارا مال یا تو بلڈنگ میں بنے گا، گھر کی میں اس کو اچھا بنانے میں، اس کو رنگ روشن کرنے میں، مضبوط بنانے میں عمارت ہمارا پیسہ خرچ ہوگا، یا تو پھر ہماری شادی کے خرچ ہوگا۔ مسلمانوں کی مالی جو معاشی بحران اور خرابی ہے، اس میں 2 جگہ میں بے تحاشا اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے۔ علامہ مولوی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی کی کہ آپ کا طریقہ ہمارے نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادی ایسی کی کہ آپ سفر میں تھے، نہ مدینہ میں تھے نہ مکہ میں تھے، بیچ راستے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ میں رہے، 10 سال تک مدینہ میں رہے، آپ نے 11 شادی کی، اور 2 شادی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے، راستے میں جا رہے تھے، سفر میں تھے، شادی کا پیغام آیا، دیکھا ہوگا شادی کا، آپ نے شادی کر۔ یہ ہے اسلامی طریقہ کہ شادی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، آدمی جب چاہے جیسے چاہے جس کنڈیشن میں ہو چلتے پھرتے شادی کر سکتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ چلتے پھرتے آدمی اس کو بہت بڑا بینک بیلنس یا بہت بڑا پیسہ جمع کیا جائے اور مال ہو دولت ہو، اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے پھرتے آدمی جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے شادی کر، یہ اسلامی تعلیم ہے۔
لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمارے نوجوان 30 سال 35 سال یا ہماری خواتین دوسرے علاقوں میں 40 سال 35 سال 30 سال شادی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مشکل بنا دیا ہے. اب آدمی بدکاری کرنا چاہتا ہے، زناکاری کرنا چاہتا ہے، حرام راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، کھل بات کھل جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے. مگر شادی بیاہ کے معاملے میں ہمارے سماج اتنی سستی ہے اور اتنی کاہلی ہے، کیا کرا ہے. حضرت الرحمان بن عوف مالدار صحابی، عبد الرحمان بن عوف مالدار صحابی، ان کی شادی ہو گئی مدینہ کے اندر، کسی کو نہیں معلوم. شادی ہو گئی کسی کو نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم. اتنی سادگی تھی. مدینہ کوئی بہت بڑی بستی نہیں تھی، مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. مسجد نبوی کی جو نقشہ ہے، جو مسجد نبوی بنی ہے نبی کے زمانے میں، وہی مدینہ تھا. بہت بڑی بستی نہیں تھی. اسی سماج میں ایک آدمی شادی کرتا ہے، مالدار. عبد الرحمان بن عوف مالدار صحابی ہے. انہوں نے شادی کر لی اور کسی کو خبر نہیں. یہ مطلب نہیں چپ کے شادی کی، یہ سادگی سے شادی. اللہ کے نبی نے شادی کی پہچان کو دیکھا، علامت کو دیکھا، تو آپ نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا میں نے شادی کی ایک انصار عورت سے، انصاری خاتون سے میں نے شادی کی. اللہ کے نبی نے کہا کیا دیے ہو؟ اللہ نے پوچھتے کیا دیے ہو، یعنی مہر میں اپنی بیوی کو کیا دیے ہو؟ کہا ایک کھجور کے دانے کے برابر میں نے سونا دیا ہے. آج اگر ہمارا سماج ہوتا تو کیا پائے ہو، کیا لیے ہو؟ پیارے بھی پہلا سوال کہ کیا دیے ہو. ہم اور آپ کیا پوچھتے کیا پائے ہو؟ ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا پایا ہے، سسرال میں تم کو کیا ملا ہے، کیا ملا ہے. پیارے بھی صاحب مجھے کیا دیے ہو. یہ ہے شادی. شادی میں مرد کو دینا پڑتا ہے مہر کے طور پر، مہر دینا ہے. سسرال سے بیوی سے کچھ لینا نہیں ہے بلکہ دینا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دیے ہو؟ کہا کہ ہم نے مہر دیا ہے. اللہ نے کہا ولیمہ کرو اگر ایک بکری کیوں نہ ہو. کہنا یہ ہے کہ مدینہ کے اندر مالدار صحابی کی شادی ہو گئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار خبر نہیں ہے. یہ سادگی تھی، یہ تواضع تھا کہ کس طرح شادی کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یہ مطلب نہیں چھپ کے شادی کرتے تھے، کھل کے شادی کرتے تھے، لیکن تواضع کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، کم خرچ کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادی کیوں نے بتایا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 شادی آپ نے سفر میں کی. یہ سادگی ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی آئے اور کہا، ان کی شادی کا معاملہ تھا. ایک خاتون آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی شادی کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی کئی شادی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ پابندی لگانے کی اجازت نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں تیار ہوں، میں شادی کر لیتا ہوں. بڑا مشہور بات ہے. کیا کہا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خاموش فترہ پڑھنے کریں گے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں تیار ہوں، میں شادی کر لیتا ہوں. اللہ کے لیے کیا کہا؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے مطلب کیا ہے؟ جاؤ کچھ لے کر کے آؤ. کہا کچھ نہیں، بس یہی اظہار ہے، ایک پہنا ہوں اگر کہیں تو آدھا پھاڑ کے دے دیتا ہوں. سوچے سماج کتنا غریب تھا. ایک لنگی ہے، ایک اظہار ہے، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں شادی کے لیے اپنی لنگی کو آدھی کر دوں اور اپنی بیوی کو مہر کے طور پہ دے دوں. کہا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی اور 7 تولہ ہونا چاہیے. غلط ہے یہ چیز، ناجائز ہے یہ چیز. مہر میں آپ کو لڑکے کو اللہ نے نوازا جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن کوئی مطالبہ کرے کہ میری بیٹی میری بہن 7.5 تولہ ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے. یہ بھیک مانگنے کے طریقے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہا کیا دو گے؟ مہر میں کیا دو گے؟ کہا ایک لنگی آدھی پھاڑ کے دے دیتا ہوں، شادی ہوگی. کہا نہیں اگر لنگی پھاڑ کے دے دو گے تو کیا پہنو گے؟ تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیوی کو بھی کوئی فائدہ نہیں، آدھا کپڑا آدھا ادھر آدھا ادھر، دونوں کو کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ دیکھو گھر میں کوئی کوئی جموتی ہے، جاؤ دیکھو. گئے 2 مرتبہ 3 مرتبہ گئے، کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. کتنی غربت تھی، مگر شادی سے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ کہا بلا بڑا سورت، بڑی بڑی صورت ہے، سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ آل عمران یاد ہے، بڑی بڑی صورتیں یاد ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میں نے تم دونوں کی شادی کرا دی، تمہارے پاس جتنا قرآن یاد ہے تم بھی اسی میں. قرآن کی فضیلت، قرآن یاد کرنے کی فضیلت کہ اگر سماج میں ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کو قرآن یاد ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی شادی ہو جائے.
اور لوگ ہمارے یہاں علاقے میں کیا دیکھیں، یہ عالم ہے، یہ مولوی ہے، یا حافظ قرآن ہے، بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی شادی تاخیر ہوئی، وجہ کیا تھی کہ لڑکا فارغ نہیں کماتا، اچھا پیسہ، اچھی آمدنی نہیں ہے، بس یہ کہا ہے مدرسے مسجد میں لگا ہوا ہے، 4,000 5,000 کی سیلری ہے، ہم بیٹی دیں گے۔ یہ سوچ اگر ہماری ہوگی تو ہماری اولاد میں برکت کہاں سے ہوگی، دینداری کہاں سے آئے گی؟ تو یہ دنیا داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تم دونوں کی شادی کرا دی ہے، جتنا تم کو قرآن یاد ہے اتنا اپنی بیٹی کو سکھا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم خاتون تھی، ایک غیر مسلم نے ان کو شادی کا پیغام دے دیا، ایک غیر مسلم جو ابو طلحہ نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، شادی نہیں ہو سکتی، ہاں اگر تم ایمان قبول کر لو، اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کی تیار ہوں۔ جو ام سلیم جیسی صحابیہ کہتی ہے کہ تمہارا رشتہ تو کاٹا نہیں جا سکتا، لیکن میں کاٹتی ہوں، کیونکہ تم غیر مسلم ہو، کافر ہو، میں مسلمان ہوں، کافر مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر آج کتنی شادیاں ایسی ہو رہی، ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، سماج میں ایسے ایمان کی ضرورت ہے، کہا کہ شادی نہیں ہو سکتی ہے، ہاں اگر تم تیار ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے تو انہوں نے سلیح نے جواب دیا، ان کے دل پر یہ بات بہت گرا ہوتی ہے، ایک عورت ایسی للکار رہی، انہوں نے اسی جذبے میں آ کر کے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی نے شادی کرا دی۔ مہر کیا دیا؟ کہا کوئی مہر نہیں ہے، تو سلیح نے کہا مجھے مہر کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام قبول کر لیا، ہمارا اسلام قبول کرنا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں ایسے شوہر سے میں ایسے شوہر کی بیوی بننے جا رہی ہوں جو ابھی مسلمان ہوا اور میری وجہ سے اسلام قبول کر گیا اور شادی ہو گئی۔ کتنی سادگی تھی، کیا خرچ تھا، کیا اس میں پیسے کی اخراجات کہاں تھے، بالکل سادگی شادی ہو گئی۔ اس طریقے سے ایک عاتقہ نامی ایک خاتون، عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو شہادت کی موت چاہیے تو ان سے شادی کرو، کیونکہ ان کی تاریخ عجیب و غریب ہے۔ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جن لوگوں نے شادی کی وہ شہید ہی ہو گیا۔ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن لوگوں نے ان سے شادی کی وہ شہید ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے جن کو شہادت چاہیے، شہادت کی موت چاہیے تو عاتقہ سے شادی کرتے، کیونکہ ان سے جتنے لوگ شادی کرتے تھے اور وہ شہید ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلی شادی ان کی عبداللہ بن ابی بکر سے ہوئی، وہ شہید ہو گئے، بیوہ ہو گئی۔ مگر کیا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ دل بیوہ ہو جانا ہمارے سماج میں کتنا بڑا کوہرام ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا بڑا دکھ اور درد کی بات ہے۔ سوچو اس عورت سے جس کا شوہر بن جائے یا ختم ہو جائے یا حادثے کا شکار ہو جائے یا آج کے زمانے میں شہید ہو جائے تو کتنا اس کو تکلیف ہوتی، کیونکہ دوسری شادی کا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے شادی کا پیغام دیا، حضرت عمر بن خطاب کی بیوی بنی عاتقہ، اب پھر حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد، ادھر گزرنے کے بعد زبیر بن عوام نے شادی کری، ایک عورت، اس کے شوہر شہید ہو گئے، دوسری شادی ہو گئی، دوسرے شہید ہوئے، پھر دوسری شادی ہو گئی، پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے جن کو شہادت چاہیے وہ عاتقہ سے شادی کر لے، کیونکہ بڑی خوش نصیب عورت ہے، اس کی شادی جہاں ہوتی ہے اس کا شوہر شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کی موت پانا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ ہے، حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے، جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنگ موسیٰ کے اندر۔ حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی تو سوچو ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر شہید ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے، دکھ کی بات، درد کی بات۔ جعفر کی شہادت ہو گئی، ابو بکر نے شادی کر لی، اس بیوہ عورت سے ابو صدیق نے شادی کی، پھر جب ابو بکر صدیق کی شہادت، حضرت ابو صدیق کی وفات ہو گئی تو علی بن ابی طالب نے کہا تھا شادی کرنے کا۔ یعنی سماج میں اللہ کے لیے ایسی تربیت کی تھی، ایسا ماحول بنایا تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہوتی ہے تو بے سہارا نہیں ہے، لوگ اس سے شادی کرنے کی لمبا لگائے کھڑے ہوئے، شادی کرنے مگر ہمارے سمجھ کا سسٹم ہے نہیں۔ ہمارا سارا مال اور سارا سرمایہ دوسری جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ شادی بیاہ میں پانی کی طرح بہاؤ، اللہ نے دولت دی ہے، دولت کا صحیح استعمال کرو، اپنے مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام اپنے مال کو اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے، اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے نام پر اتنا پانی کی طرح پیسہ نہیں لانا۔ ٹھیک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کرو،
ولیمہ کرو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن لمٹ ہونی چاہیے، اقدار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی مال کو ایسے ہی اسراف و فضول خرچی کے نام پر بہائے بہائے بہائے. یاد رہے یہ مال ہمارا ضرور ہے لیکن اختیار ہمارا نہیں ہے. مال ہمارا ضرور ہے لیکن اختیار ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال کے بارے میں پوچھے گا. مال ہمارا ضرور ہے لیکن مرضی ہماری نہیں. کروڑوں دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، مال ہمارا ضرور ہے، اللہ نے دیا ضرور ہے لیکن اس نے ہماری مرضی نہیں کر سکتی. ہم وہی خرچ کر سکتے جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے. اسلام کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنی جہاں جائز ضروریات ہے وہاں سے خرچ کر. ایک پیسہ بھی اگر انلیگل طور پہ خرچ ہوا، ایک پیسہ بھی اگر کسی بھی طریقے سے خرچ ہوا، کل قیامت کے دو سوال مار کے جانے سے ہونا طے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے کسی بھی انسان کا پیر اللہ رب العالمین کے دربار سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 کلو میٹر چلے جائے. اس میں سے 2 چیزیں کیسی ہیں؟ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے کہاں سے کمایا تھا، اور دوسرا سوال مال کا پوچھے کہاں پہ خرچ کیا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ رب العالمین کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں. شادی کو سادگی کے ساتھ انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسائل کو دور فرمائے اور ہمیں ایمان مطلب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے سمجھانے اور پرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.